الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا، اور تمام ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے جو رنگ برنگی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں، بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے، اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو، اور راستوں میں نشانیاں بنائیں، اور لوگ ستاروں سے سمت کا تعین کرتے ہیں۔ سو
جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیات طیبات کا چلاؤ اور عنوان آپ محسوس کر گئے کہ آج پھر چونکہ مکہ کا ماحول ہے تو اللہ رب العالمین نے بے شمار نشانیاں اپنی قدرت کی ظاہر فرمائیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں وحدانیت پر اور اللہ کی الوہیت پر ایمان قائم ہو سکے۔ ان ساری باتوں کی طرف وقت بوقت اور اپنے مرحلہ پر پہنچ کر کچھ گفتگو آج پھر ہم سیکھنا چاہیں گے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں اور نشانیاں اس سے پہلے کئی بار قرآن حکیم کے مختلف حصوں میں ہم تلاوت کر چکے ہیں، لیکن ائمہ تفسیر نے جو عرق ریزیاں فرمائی ہیں اور محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اپنی رحمتوں کا ہجوم عطا فرمائے۔ ہر بار ایک نیا سبق، ہر بار ایک نیا عنوان، ہر بار ایک تازہ دم کلام ہمارے سامنے رکھ دینا، یہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں ہی کا کام تھا۔ پہلی آیت جو گزشتہ سبق کا آخری حصہ بنتی تھی اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ ترجمہ کرتے ہوئے میں نے تفسیر کی ایک جہت کو اختیار کیا اور اب میں جو بولنے لگا ہوں یہ تفسیر کی دوسری جہت کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تفسیر کی پہلی جہت آسان ہے، سیدھا راستہ اللہ تک جاتا ہے، بات ختم۔ اس کا یہی معنی ہے، یہی ترجمہ ہے اور یہی تفسیر ہے، لیکن ائمہ تفسیر نے اس پہلے حصے کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا ہے، ذرا ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جیسے رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ وہ سب لوگوں کو روزی عطا فرمائے گا جیسے تیسے بھی، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا کہ میں سب لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتاؤں گا ضرور۔ مانتا ہے کوئی تو اس کی مرضی، نہیں مانتا تو اس کی مرضی، لیکن میں رب ہوں، رحیم ہوں، رحیم ہونے کے ناطے کریم ہوں، کریم ہونے کے ناطے میں جو شے اپنے ذمہ کرم پر لے چکا ہوں لوگوں کو بتاؤں گا ضرور کہ یہ راستہ سیدھا ہے جو مجھ تک آتا ہے، اور یہ راستہ ٹیڑھا ہے جو مجھ تک نہیں جاتا بلکہ دوزخ تک اور پھر شیطان تک جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے اس ذمہ کرم کو بندوں کے ساتھ کیسے نبھایا؟ اس کا پہلا اہتمام آپ جانتے ہیں کہ انسان کو عقل اور شعور عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس جگہ پر بالفرض اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا یا نبی کا پیغام نہیں پہنچا، ان لوگوں پر بھی کم از کم اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ایمان لانے کے لیے پہلی رہنمائی عقل انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت ملا علی قاری کا وہ جملہ کتنا خوبصورت ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ راستے میں لید پڑی ہو تو بندہ پہچان جاتا ہے کوئی اونٹ گزرا ہے، کسی کے قدموں کے نشان پڑے ہوں تو بندہ پہچان جاتا ہے یہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر لید کا ہونا، قدموں کے نشان کا ہونا، اگر یہ کسی کے ہونے پر دلالت کر سکتا ہے تو اتنی عجیب و غریب کائنات کسی رب کے ہونے پر دلالت نہیں کرتی ہے؟ الغرض ایمان کے لیے عقل، یہ اللہ نے پہلا اہتمام کیا، شعور عطا فرما دیا، انسان سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، جیسے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو عرض کروں گا۔ اس کے بعد رب کائنات نے مہربانی فرمائی، اپنے برگزیدہ انبیاء انسانوں میں مبعوث فرما دیے۔ انہوں نے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہدایت اور نور کا راستہ واضح فرما دیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے مہربانی اور رحمت یہ فرمائی کہ کتابوں کے نزول کا سلسلہ قائم کر دیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی نبی اپنی امت کی انتہا تک تو زندہ نہ رہا، اللہ کے ہاں واپس تشریف لے گئے، تو نبیوں کے جانے کے بعد ان کی کتابوں کی روشنیوں اور ان کتابوں کی رہنمائیوں پر جو لوگ چلتے رہے انہیں بھی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔
اور پھر آخری نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کے بعد حضور کا اعلان قیامت تک کے لیے کیا تھا؟ اب جو وراثت علمی اور وراثت نبوت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس وراثت کو میری امت کے علماء سنبھالیں گے۔ تو اللہ نے یہ پھر اہتمام کر دیا کہ رسول پاک علیہ السلام کی امت میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء پیدا فرما دیے، اب جو قیامت تک فریضہ نبوی کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور رسول اللہ علیہ السلام کی ہدایت کی روشنیوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو مولا کائنات نے جو فرمایا تھا پورا کر دیا۔ وعلی اللہ قصد السبیل، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ وہ لوگوں تک ہدایت کا راستہ ضرور پہنچائے گا، سیدھا راستہ ضرور پہنچائے گا۔ اللہ نے پہنچا دیا، اور آج آپ لوگوں کو میں مبارک دوں تو غلط نہیں ہے، اللہ آپ لوگوں کو برکتیں نصیب فرمائے۔ قرآن حکیم کا راستہ عین سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ہفتے کے بعد 40-45 منٹ اللہ کے لیے بلکہ اپنی قبر کے لیے وقف کرنے ہوتے ہیں۔ مبارک ہو کہ یہ بھی اللہ کی ہدایات میں سے، اس کی کرم نوازیوں میں سے اور اس کی عظیم نعمتوں میں سے کہ ایک نعمت ہے، اس نے تمہیں دنیا کے جھمیلوں سے اٹھا کر اپنی پاک کتاب کی صحبت عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کچھ راستے ٹیڑھے ہیں۔ بھائی جب قرآن نے کہا کہ سیدھا راستہ اللہ تک، تو عقل کیا کام نہیں کرتی ہے؟ ٹیڑھا راستہ یقیناً اللہ تک نہیں پہنچاتا۔ کچھ راستے ہیں۔ میں یہاں ایک موقع کے لیے رکنا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب نے اس حدیث کا انکار کر دیا جو میرے علم میں آ سکا، اور بھی بہت سارے صاحب ہیں، صاحبان عقل و دانش ہیں، جو بات سمجھ نہ آئی تو انکار کر دیا، یا جو بات ذرا تھوڑی سی کڑوی لگی انکار کر دیا۔ بہت سارے صاحبان ایسے ہیں۔ تو ایک صاحب نے انکار کر دیا اس حدیث کا، جی یہ کوئی حدیث ودیث نہیں ہے۔ کون سی حدیث؟ رسول پاک علیہ السلام نے جو یہ فرمایا میری امت اتنے فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے۔ میں کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے تم نے حدیث کو جھٹلا کر انکار کر دیا۔ اس کا خیال یہ تھا سارے مسلمان ہیں، سارے قرآن کو ماننے والے ہیں، سارے کعبہ کو ماننے والے ہیں، سارے رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر یہ 73 کیسے ہو جائیں گے؟ مسلمانوں کے اندر فرقے 73 کیسے ہو جائیں گے؟ میں کہوں گا حدیث کا تو انکار کر دیا، کیا قرآن کا انکار کر کے کافر ہونا چاہو گے؟ ہے ہمت قرآن حکیم کی آیت کا انکار کرنے کے لیے؟ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ ایک سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، باقی ٹیڑھے ہیں۔ وہ باقی راستے کون سے ہیں؟ بتانا پسند کریں گے وہ صاحب کہ وہ باقی راستے آخر کون سے ہیں جنہیں رب کائنات نے ٹیڑھا کہا اور جو دوزخ تک لے جانے والے ہیں؟ یاد رکھنا رسول اللہ کا کلام قرآن کو سپورٹ کرتا ہے، قرآن کا بیان مصطفیٰ کے بیان کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں خلاف نہیں ہوا کرتے ہیں۔ جو کچھ رب کائنات نے فرمایا وہی کچھ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ فرق صرف اتنا ہوا کہ رب کائنات نے یہ فرمایا ایک راستہ سیدھا اللہ تک جاتا ہے، باقی سب ٹیڑھے۔ رسول اللہ نے ذرا عدد بیان کر دیا، 73 راستے بن جائیں گے، اور ان 73 راستوں پر چلنے والے 73 قسم کے لوگ ہو جائیں گے، ان میں سے اللہ تک تو ایک ہی جائے گا، باقی سارے ٹیڑھے ہوں گے۔ اور پھر یہ مہربانی فرما دی حضور نے پوچھنے پر کہ اچھا وہ ایک راستہ کون سا ہوگا میرے آقا؟ تو فرمایا کہ وہی راستہ جس پر میں محمد قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں۔ تو وہ راستہ اگر ہم چند جملوں میں سیکھنا چاہیں تو یہی ٹھہرے گا، اللہ کی محبت کا راستہ، اللہ کی فرما برداری کا راستہ، رسول اللہ کی محبت کا راستہ، رسول اللہ کے ادب کا راستہ، رسول اللہ کی اطاعت شعاری کا راستہ، حضور رحمت عالم کے صحابہ کا دیا ہوا عقیدت و احترام بھرا راستہ، اولیاء امت کی عقیدت و محبت اور ادب کا راستہ، اور قیامت تک قرآن حکیم کی صحبت میں رہنے والے مسلمانوں کا راستہ، مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک کی روشنیوں میں رہنے والے مسلمانوں کا راستہ، یہی راستہ ٹھہرے گا۔ اس کے سوا تو کوئی عقل بھی اور کسی راستے کے تعین کا فیصلہ کم از کم نہیں کر سکتی۔ میری پہلی آیت کا عنوان مکمل ہوا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو زبردستی سب کو ہدایت پر ڈال دیتا، اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن ایسی مخلوق تو وہ پہلے بھی پیدا کر چکا تھا، یعنی فرشتے۔ انہیں اللہ نے پیدا ہی یوں کیا کہ وہ گناہ کریں ہی نہ، ان میں گناہوں کو رکھا ہی نہ، ان میں عورتوں کی طلب رکھی ہی نہ، ان میں بھوک رکھی ہی نہ، ان میں چوری رکھی ہی نہ۔ ایسی مخلوق تو پہلے بھی تھی، لیکن رب کائنات کوئی اور مخلوق چاہتا تھا، جس کا ایک موقع پر بیان حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم سب نیک ہو جاتے اللہ تعالیٰ تم سب کو ختم فرما دیتا اور ایسی مخلوق لاتا
جو اچھے کام بھی کرتی اور جب کبھی ان سے غلطی ہو جاتی تو وہ سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر اللہ سے توبہ کرتے, اللہ انہیں معاف کر دیتا. اللہ ایسوں کو لے آتا. تو اللہ چاہتا تھا کچھ رویا جائے, اللہ چاہتا تھا کچھ درد بٹے, اللہ چاہتا تھا کچھ محبت کا جام چلے, اللہ چاہتا تھا کچھ آپس میں رشتے ناطے قائم ہو جائیں, اللہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی عقیدت کے پھولوں کی خوشبو اور مہک سے ذرا کائنات معمر اور معطر سی ہو جائے. اس لیے اس نے انسانوں کا سلسلہ قائم فرما دیا. اب ہمیں اختیار دیا گیا, چاہو تو مصطفیٰ کریم نے جس راستے پر تمہاری انگلی پکڑ کر ڈالا اس راستے پر چلتے جاؤ, سیدھے اللہ تک چلے جاؤ گے, اور چاہو تو ہٹ جاؤ تو پھر ظاہر ہے کہ تمہارے لیے دوزخ ہے. ایک بات تو فوراً ہمیں سمجھ آ گئی, یہ اللہ والے اللہ والے اللہ والے, قرآن نے کہا اللہ والے وہی ہوں گے جو اللہ تک پہنچیں گے, اللہ تک پہنچے گا وہی جو رسول اللہ کی تابعداری کرے گا. ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بہت طاقتور جملہ ہے. اللہ والے وہی ہوں گے جو اللہ تک پہنچے, اور اللہ تک پہنچنے والے وہی ہوں گے جو رسول اللہ کی دی ہوئی نماز بھی پڑھیں گے, حضور کا دیا ہوا قرآن بھی سیکھیں گے, حضور کی دی ہوئی سنت بھی اپنے وجود میں اتاریں گے. وہی اللہ والے ہو سکتے ہیں. مذہب کے خلاف چلنے والے یعنی رسول اللہ کے خلاف چلنے والے وہ اللہ والے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں, وہ جائر ہیں, جائر. اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے. ہمارے پاس آیت یوں ہے, وَمِنْهَا جَائِرٌ, ان راستوں میں سے کچھ راستے ٹیڑے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کے پاس رسول اللہ کی یہ اجازت بھی تھی کہ آپ اس لفظ کو یوں پڑھا کرتے تھے, وَمِنْكُمْ جَائِرٌ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْكُمْ جَائِرٌ. سیدھا راستہ اللہ تک پہنچاتا ہے, تم میں سے کچھ لوگ ہی ٹیڑے ہیں. آپ یہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے اور رسول اللہ نے پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی تھی. کچھ تم میں سے کچھ لوگ ہی ٹیڑے ہو. یہ راستے آخر لوگ بنایا کرتے ہیں, یہ راستے خود تو ٹیڑے نہیں ہوتے نا, یہ نظریات خود تو ٹیڑے نہیں ہوتے نا, یہ عقائد خود تو ٹیڑے نہیں ہوتے. اصل میں پیچھے کوئی انہیں ٹیڑھا کرنے والا ہوتا ہے. تو حضرت علی سے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا منکم, تم میں سے چند شریر لوگ ہیں جو ان راستوں کو ٹیڑھا میڑا کر کے تو پیش کر دیتے ہیں. آئیے, چونکہ آج میں نے ایک لمبا سبق تلاوت کیا ہے, اس کے عنوانات چونکہ آسان تھے, کھجوروں کی بات, زیتون کی بات, اللہ کی توحید پر قدرت کے دلائل کی بات, کچھ آسمانی دلائل, کچھ سمندر کے دلائل, کچھ مچھلیوں کی کہانیاں, کچھ کھجوروں کی کہانیاں, کچھ اناج کی کہانیاں, کچھ بارشوں کے قصے. چونکہ یہ عنوان پہلے بھی چلے آ رہے تھے تو آئیے آج ہم کچھ تازہ کلام سماعت کرنے کے بعد آگے بڑھ جائیں گے. پہلے تو میں بتاؤں کہ کچھ نعمتوں کا ذکر پہلے آ چکا. رب کائنات نے کہا ہم نے تم نے گھوڑے دیے, ہم نے تمہیں جانور دیے, ہم نے تمہیں بکریاں دیں, ہم نے تمہیں اونٹ دیے, ہم نے تمہیں بیل دیے, تم دودھ نچوڑتے ہو, گوشت کھاتے ہو, اور پھر تم سواریاں کرتے ہو, سامان لاتے ہو, شہر بہ شہر پہنچ جاتے ہو. اب کہ رب کائنات نے کہا کہ دیکھو اللہ کی قدرت یہ ہے اور اس کی نعمتیں 35 کے قریب نعمتیں شمار فرما دی رب کائنات نے. مثلا فرمایا کہ اس نے آسمانوں سے پانی برسایا جس سے تم پیتے ہو, تمہارے جانور پیتے ہیں, تمہارے درخت پیتے ہیں, تمہاری کھیتیاں پیتی ہیں, اور پھر وہ اناج پیدا کرتے ہیں. پھر کوئی اناج زیتون بنتا ہے, کوئی کھجور بنتی ہے, کوئی انگور بنتے ہیں, اور بہت سارے پھل بن جاتے ہیں. اس میں غور کرو تو عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. رب کائنات نے ہمیشہ ایسے ہی جملے ارشاد فرمائے. غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اچھا, پھر فرمایا کہ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ کچھ خاص لوگ ہیں جن کو ہمیشہ مخاطب کیا جا رہا ہے, جو یہ ہے نا, جنہیں عقل والا بھی کہا جائے گا, جنہیں نصیحت والا بھی کہا جائے گا, جنہیں دانائی والا بھی کہا, ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. سمجھ آئی ہے کہ قرآن حکیم سمجھنا ہر بندے کا بس نہیں ہے. اگر ہر بندے کا بس ہوتا تو رب کائنات یوں کہتا انسانوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. رب کائنات جانتا ہے کہ میں نے ہی بنائے ہیں, مجھے پتا ہے کون سیانہ ہے کون نالائق ہے, کون سمجھ سکتا ہے کون نہیں سمجھ سکتا ہے, کون غوطہ لگا سکتا ہے کون غوطہ نہیں لگا سکتا. کچھوں کو اللہ نے سیکھنے والا بنا دیا اور کچھوں کو اللہ نے سکھانے والا بنا دیا. میں کہوں گا جو سیکھنے والا ہے وہ بھی رحمت جھولی میں ڈال چکا, جو سکھانے والا ہے وہ بھی رحمت جھولی میں ڈال چکا. ان دونوں کی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں کے لیے اللہ کی خیر ہے. آئیے حدیث کے الفاظ بتاؤں. فرمایا کہ یا سیکھنے والا بن جا, یا سکھانے والا بن جا, یا پھر ان دونوں کے ساتھ پیار کرنے والا بن جا, کچھ اور نہ بننا. لا خیر فی غیر ذالک, ان تینوں لوگوں کے علاوہ اور کسی میں خیر ہی نہیں ہے. یا سیکھنے والا بن, مصطفیٰ کا دین, یا سکھانے والا بن, یا پھر یا اس سے پیار کر یا اس سے پیار کر, سیکھنے والے سے پیار کر یا سکھانے والے سے پیار کر. اس کے علاوہ چوتھی کیٹیگری کا بندہ نہ بن جانا. تو میں نے کہا کہ یہ سیکھنے والے کچھ لوگ ہیں, ان کی بات ہم تھوڑی دیر کے بات کرنا چاہیں گے. میں بڑی نشانیاں ہیں, بڑی نشانیاں ہیں, بڑی نشانیاں ہیں. آج میں ایک نشانی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کی شان دیکھیں, اللہ اکبر. میرا دل کر رہا ہے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھوں. یہ اللہ کی کیا شان ہے. یہ میرے سامنے, آپ کے سامنے یہ فوراً تجربہ, یہ پانی میں نے
انڈیلا تو نیچے گر گیا، یہ اوپر کیوں نہیں گیا؟ جب بھی گراؤ گے نیچے جائے گا، سالوں سال لگے رہو یہ نیچے جائے گا۔ رب کائنات نے کہا دیکھو ہم نے جو بیج بھی تم نے زمین میں ڈالا ہے نا، تو اس بیج کو پھاڑ کر کچھ حصہ نکالا اوپر، کچھ لگا دیا نیچے، تو پانی نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ پانی نیچے سے اوپر جائے؟ تم جو بھی کرو، پانی تم جو بھی چاہو کر لو، پانی نیچے سے اوپر نہیں گرا سکتے ہو۔ وہ گرایا تو پھر واپس پلٹ آئے گا، لیکن اللہ ہے اس نے جڑوں کو حکم جاری کیا تم پانی نیچے سے اوپر پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سارے مل کر نہ کر سکیں اللہ وہ بھی کر سکتا ہے۔ بھائی اس میں بڑی نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، دانائی والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں پانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ زیادہ ہو جائے، مجھے اس میں پانی ہی ڈالنا پڑے گا۔ اگر میں اس میں دودھ ڈالوں گا تو پانی زیادہ نہیں ہوگا، پانی اتنا ہی رہے گا، وہ دودھ ڈال دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دودھ ہے، اسے زیادہ کر دوں، تو وہ اوریجنل طریقہ یہی کہ دودھ ہی ڈالوں۔ ویسے پانی ڈالنے سے بھی لوگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے کہ دودھ ڈالنے ہی سے دودھ زیادہ ہوگا۔ نہیں سمجھے تو آپ یوں سمجھ لیجئے، میرے پاس گولڈ ہو، سونا، میں چاہوں کہ زیادہ ہو جائے تو میں اس میں سونا ہی ڈالوں گا تو زیادہ ہو جائے گا، چاندی ڈالنے سے سونا زیادہ نہیں ہوگا۔ میرے پاس پھول ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پھول زیادہ ہو جائیں، میں ان میں اور پھول ڈالوں گا تو پھول زیادہ ہوں گے، کاغذ ڈالنے سے پھول زیادہ نہیں ہوا کرتے۔ جو شے زیادہ کرنا چاہو اس میں وہی ڈالو تو وہ زیادہ ہو جائے گی۔ زیادہ کرنا چاہو، چاول ڈال رہے ہو اس میں گندم، نہیں، یہ چاول زیادہ نہیں ہو سکیں گے۔ جو زیادہ کرنا ہے اسی جیسی شے اور ملا دو، زیادہ ہو جائے گی۔ لیکن یہ دیکھو تم ناکام ہو گئے، چاولوں میں گندم ملاؤ گے تو چاول زیادہ نہیں ہو سکیں گے، گندم میں چاول ملاؤ گے تو گندم زیادہ نہیں ہو سکے گی، تم کوئی موقع بن گیا، ناکام ہو گئے۔ رب کائنات نے کہا دیکھو تم چاہتے تھے گندم زیادہ کرنا، گندم ہی ڈالنی چاہیے تھی نا، لیکن نہیں، تم گندم نہیں ڈالتے، تم پانی ڈالتے ہو، اللہ گندم زیادہ کر دیتا ہے۔ تم چاول زیادہ کرنا چاہتے ہو تو تم چاولوں کے ساتھ مزید چاول ایڈ نہیں کرتے ہو، تم پانی ڈالتے ہو، اللہ انہی پانی کو چاول بنا دیتا ہے۔ تم پانی ڈالتے ہو تو انار زیادہ ہو جاتے ہیں، تم پانی ڈالتے ہو تو چنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا؟ جو زیادہ کرنا ہے اسی جیسی شے ڈالو تو وہ شے زیادہ ہو جاتی ہے، وگرنہ وہ زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ چاہتا ہے، وہ پانیوں سے چاول زیادہ کر رہا ہے، وہ پانیوں، اس نے بیان دیا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے پانی نازل کیا جسی میں سے انار، جسی میں سے گنے، جسی میں سے رس، جسی میں سے پھل، جسی میں سے چارہ، جسی میں سے درخت وغیرہ وغیرہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے ڈالا پانی، تو پانی ڈالنے سے پھر پانی ہی زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، پانی ڈالنے سے ہمارے اناج، ہمارے غلّاجات، ہمارے پھل، ہمارے ثمرات وغیرہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں تیسری اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک پائپ لیجئے، آپ ادھر سے اس میں پانی ڈالیں تو یقین جانیے ادھر سے پانی ہی نکلے گا۔ صاف سی بات ہے، یہ فوراً تجربہ گھر جا کر لیجئے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ فوراً سمجھ رہے ہیں۔ آپ پائپ میں ادھر سے دودھ منہ میں ڈال کر تو اسے پچکاری بنا کر پھینکیں، آگے سے دودھ ہی نکلے گا، کچھ اور تو نہیں نکلے گا۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ رب کائنات نے جڑوں کو حکم دیا پانی پہنچاؤ اوپر، پائپ لائن بچھ گئی درختوں کے اندر، وہ سٹوں کے اندر، وہ تنوں کے اندر، وہ شاخوں کی پائپ لائن بچھ گئی، ادھر سے چڑھ رہا ہے پانی تو آگے سے پانی نکلنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ہوا؟ چڑھا پانی بن گیا انار، چڑھا پانی بن گیا سیب، چڑھا پانی بن گئی گندم، چڑھا پانی اور پھر بہت کچھ بن گیا۔ اب الفاظ زیادہ بول کر ہمیں وقت ضائع کرنے سے تو غرض نہیں ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا اظہار، سمجھنا اور سیکھنا آج ہمارے پیش نظر یہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا فرما دیں، زیتون پیدا فرما دیے، کھجوریں پیدا فرما دی، انگور پیدا فرما دیے اور سارے پھل پیدا کر دیے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور تمام پھل پیدا کر دیے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ غور و فکر کرنے والوں پر میں ایک جملہ کہہ کر جاؤں گا، مجھے توجہ ہے میری اس بات کی طرف۔ یہ غور و فکر کرنے والے بڑے خاص لوگ ہیں اللہ کے، اس پر مجھے ایک جملہ ضرور کہہ کر آگے بڑھ جانا ہے، لیکن ذرا ہم ایک کہانی پڑھ لیتے ہیں۔ رب کائنات نے ایک موقع پر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ ارشاد گرامی ہوا کہ یہ رات بھی نشانی ہے، دن بھی نشانی ہے اس کی قدرت کی۔ تو ایک اور مقام پر کہا، اگر جو ہم سارا وقت رات ہی بنا دیتے، سرمدن، ہمیشہ سرمدن رات ہوتی، تو تم کام کب کرتے؟ تمہارے لیے روشنی کب پیدا ہوتی؟ ایک دم سے شاید اس ماحول میں تمہارے لیے سمجھنا مشکل ہوگا، مولانا رات کو بھی روشنیاں ہوتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ 20,000 سال پیچھے چلے جائیے، جس موقع پر آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہ روشنیوں کی ایجاد تو یہ چند دہائیوں کی بات ہے، لیکن اس سے پچھلا انسان
جس دن قرآن نازل ہو رہا تھا اس دن کا انسان، اسے تو یہ بات فوراً سمجھ آئے گی۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی، تم کام کرتے کب کرتے، کاشتکاریاں کب کرتے، تم اناج کب کاشت کرتے، تم پھر کاروبار کب کرتے، وغیرہ وغیرہ، تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جاتی۔ ہمیشہ اندھیروں میں رہتے تو ہمیشہ اندھیروں میں رہنے سے زندگی، یہ میں کہوں گا کہ یہ آج بھی اسے کالے پانیوں کی سزا کہا جاتا ہے، کال کوٹھڑیوں کی سزا کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ اندھیروں میں رہنا یہ کال کوٹھڑیوں کی سزا اسے آج بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ چاہتا تو سارا وقت رات بنا دیتا۔ تو ایسے میں تم پھر سوچو نا کہ رات کے اندھیرے میں اگر روشنی کوئی لا سکتا تھا سوائے اللہ کے، تمہیں کون نظر آئے گا؟ اور پھر فرمایا وَإِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، اگر وہ سارا وقت دن بنا دیتا تو تم سوتے کب، تم آرام کب کرتے، تم سستانے کے لیے گھر کب آتے؟ میرے پاس چونکہ حدیث کا حوالہ نہیں ہے اس لیے میں بولتے ہوئے ڈر رہا ہوں، البتہ مفسر کا حوالہ ہے، البتہ مفسر کا حوالہ ہے، اور اس مفسر کے حوالے پر آدھی بات پر حدیث کا حوالہ بھی ہے، لیکن اگلی آدھی بات پر حدیث کا حوالہ میرے پاس آج اس وقت میرے علم میں موجود نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ مفسر اس نے کہا اور وہ مجھ سے بہت زیادہ علم والا تھا، اس لیے بلا جھجک ہو کر کے میں کہہ دیتا ہوں۔ فرمایا کہ یہ دن بھی نعمت ہے، رات بھی نعمت ہے۔ فرمایا کہ دن میں تپش جو ہے یہ تمہیں حرارت دیتی ہے اور حرارت تمہیں کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، یہ دن اس کو دوزخ کے ساتھ نسبت ہے، رات کو جنت کے ساتھ نسبت ہے۔ مجھے اتنی سمجھ آ گئی کہ دن کو دوزخ کے ساتھ نسبت ہے، کیونکہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گرمیوں کے موسم میں ظہر کی نماز کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، یہ جو اس وقت کی تیز کڑاکے دار دھوپ ہوتی ہے یہ دوزخ کا دھواں ہوتا ہے، یہ دوزخ کی تپش ہوتی ہے۔ تو دن کو دوزخ کے ساتھ نسبت ہے، چلو مجھے یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ رات کو جنت کے ساتھ نسبت ہے، مجھے سمجھ نہیں آ سکی یہ کہاں سے علم آیا یا کیا حوالہ ہوگا اس کا۔ جتنا مجھے پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے۔ اگلا نتیجہ ٹھیک ہے، اگلا نتیجہ ٹھیک ہے، یہ حرارت بندے کو اٹھا کے رکھ دیتی ہے، گرمی لگ جائے نا زیادہ تو بندہ کہتا ہے ہو اٹھو، یہ تو پسینے آ گئے تو جسم تپش میں ہو گیا، بندہ اٹھ جاتا ہے۔ تو حرارت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی دن کی صورت میں، تم اٹھ کر کے کام کاج کرنے کے لیے بیدار ہو جاتے ہو، کیونکہ جنت میں راحت ہے، سکون ہے، تو رات کی نسبت ہے جنت کے ساتھ۔ تو رب کائنات نے کہا کہ تمہیں میں نے آرام کرنے کے لیے اسی لیے رات کا وقت عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کی نیند کا مقابلہ دن کی نیند نہیں کر سکتی ہے۔ دن کو تم سارا دن بھی سوو نا، رات کو تمہیں پھر بھی اندر سے للچاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کچھ آرام کرنا چاہیے، کچھ سونا چاہیے۔ الغرض ارشاد ہوا یہ دن بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ رات بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ والشمس والقمر، یہ سورج اور چاند دیکھو نا اللہ نے یہ تمہارے کام میں لگا دیے ہیں، اور یہ ستارے اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا دیکھو ان کے رنگ کتنے ہیں۔ اس پر مجھے نہیں رکنا، عنوان واضح ہے، آگے بڑھ جانا چاہیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ لِتَأْكُلُوا مِنْهَا لَحْمًا طَرِيًّا، تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اس لیے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا۔ تم کشتیوں پر بیٹھ کر جاتے ہو، مچھلیاں پکڑ کر لے آتے ہو، یہ اللہ نے ایسا کیا تو ایسا ہوا۔ دوسری بات سمندروں کی کہی، تم اس میں سے زیورات نکالتے ہو، مہنگے مہنگے موتی نکالتے ہو اور پھر بطور زیور استعمال کر لیتے ہو۔ دلچسپ معلومات ہیں آج میرے پاس، اس پر میں حضرت امام جلال الدین سیوطی کے حوالے سے در منصور میرے سامنے ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے تو اتنا آج میں ایک حدیث پاک اور اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں وہی شے پکی جس کا حوالہ میں پڑھ رہا تھا، میری مراد ہے مچھلی۔ تو میں گھر والوں کو ایک حدیث بتا رہا تھا جو آج آپ کو ہی بتا رہا ہوں۔ اس حدیث کو نقل کیا ہے روح البیان کے مصنف نے۔ علامہ اسماعیل لقی فرماتے ہیں کہ جس بندے کو حسد زیادہ ہو، جس بندے کو حسد کا مرض لگ جائے نا، وہ مچھلی کھایا کر اللہ اس کا حسد کا مرض دور فرما دیتا ہے۔ اور اس کو حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں نے جو حوالہ میرے پاس بنتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور عجب تماشا نہیں ہے، عجب تماشا نہیں ہے کہ میں کوئی سیدھی سی مثال ہی دوں گا، کوئی غلط مثال نہ ہو جائے۔ آپ نے پیاز کھایا تو آپ کے اندر سے پیاز کی بو آنے لگ گئی، کتنی صاف مثال میں نے کہہ دی سمجھ آنے کے لیے۔ تو جو کھاؤ اسی کے اثرات پھر ظاہر ہوتے ہیں نا۔ یہ مچھلیاں سمندر میں کیا کھاتی ہیں؟ مینڈک، کیکڑے، گند، من۔ ظاہر ہے وہاں ہم انہیں کوئی کیلے تھوڑے بھیجتے ہیں کہ یہ کیلے کھائیں اور پل جائیں، یہ سمندر کا گند من کھاتی ہیں۔ لیکن رب کائنات نے کہا لحمن طریا، جب یہ جوان ہوتی ہے تو تمہارے لیے چٹا گورا سفید تر و تازہ گوشت ہم بنا دیتے ہیں۔ کھاتی گند من ہے، وہی نکلنا چاہیے تھا۔ مینڈک کھایا مینڈک بنتا، کچھوا کھایا تو کچھوا بنتا، لیکن اس رب نے کتنی کرم نوازی فرمائی۔ ویسے مینڈک کھانا حرام،
ویسے کچھوا کھانا حرام، لیکن اگر مچھلی کے پیٹ سے ہو کر کھاتے ہیں تو ہم سارے خوش ہوتے ہیں۔ رب کائنات نے کہا لحمن طریہ ہے، بڑا صحت افزا گوشت ہے تمہارے لیے۔ اس کے بعد اس سمندر سے تم زیورات نکالتے ہو، گھونگے نکالتے ہو، موتی نکالتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موتی بننے کی کہانی میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ سمندر کے پیٹ میں موتی کیسے بنا دیتا ہے، یہ کہانی میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمندر کے ہر حصے میں کیا موتی ہے؟ جی نہیں، یہ عجیب و غریب معلومات ہیں۔ سمندر کے ہر حصے میں کیا آپ کو موتی ملیں گے؟ جی نہیں۔ دریاؤں کے ہر حصے میں کیا آپ کو موتی ملیں گے؟ جی نہیں۔ بھئی آج کوئی کرو یا نہ کرو، آج عنوان یہ نہیں ہے، آج تو اللہ کی قدرت کے مظاہر میں غور کر کے خوشی منانے کا سبق ہے کہ واہ ہمارا رب کیسا ہے، واہ اس کی قدرت کیسی ہے۔ آج تو کچھ اس طرح کا سبق ہے، آج کچھ ایسا نہیں ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ ورق بھی آتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن آج کچھ توجہ کو حساس کرنے کا سبق ہے، توجہ کو کسی طرف لگانے کا سبق ہے۔ تو کیا روایت ہے میرے پاس؟ اس کو حضرت ابو ہریرہ نے بھی نقل فرمایا، اور اس کو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ، کعب احبار نے بھی نقل فرمایا۔ رب کائنات نے جب سمندر کو پیدا فرمایا تو سمندر کے ایک حصے سے کلام کیا، کلم اللہ البحر، اللہ نے سمندر سے کلام کیا۔ عجب ہے، اللہ جس سے چاہے کلام کرے اور جس سے چاہے کلام کروائے، چاہے تو پتھروں کو بلوائے مصطفیٰ کے سامنے، چاہے تو درختوں سے کلمہ پڑھوائے، اللہ جو چاہے کرے، اس کی قدرت کا بیان ہی تو ہے۔ تو ہم سارے کہہ دیں گے نا مولا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم تو تیری ہر قدرت پر ایمان لانے والے ہیں، تیرا شکر ہے کہ یہ بھی تو نے نعمت عطا فرمائی کہ ہم تیرے متعلق کوئی بات سن کر بھی اچنبے کا شکار نہیں ہو سکتے کہ یہ کیسے ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ ہو سکے اللہ وہ بھی کر لے گا۔ ہم اللہ کی قدرت کا اس قدر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ تو رب کائنات نے سمندر کے مغربی حصے سے پوچھا، اچھا بھی اے مجھے بتا کہ میرے کچھ بندے ہوں گے الذین یذکرون اللہ ویہللون اللہ ویسبحون اللہ، وہ ذکر کرنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں گے، سبحان اللہ کہنے والے ہوں گے، وہ کبھی کبھی تجھ پر سوار ہوں گے، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ ان کے ساتھ تو کیا سلوک کرے گا؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمندر کا وہ حصہ کہنے لگا کہ اے اللہ اب تو نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں ڈبو دوں، تو میں تو پھر ڈبوؤں گا۔ تو رب کائنات نے کہا جو انی حامل فیک عباد اللہ یکبرون قال اغرقهم، میں ان کو ڈبو دوں گا۔ رب کائنات نے کہا انی احملهم علی کفی، کیونکہ بندے وہ میرے ہوں گے تو میں تو ان کو اپنے مدد کے سہارے بچا لوں گا، اگر تو ڈبوئے گا تو میں تو انہیں بچا لوں گا۔ وَأَجْعَلُ بَأْسَكَ فِي نَوَاحِيكَ، اور جو تیرے اندر نقصان ہے جو تو ڈبو کر مار دینا چاہے گا، اس نقصان کو ہم آئیں بائیں دائیں کر دیں گے، ہماری قدرت میں ہے، لیکن تو انہیں ڈبو نہیں پائے گا جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ورنہ اللہ کے کئی بندے ڈوبے بھی تو ہیں، لیکن جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا ہم انہیں ڈوبنے نہیں دیں گے، ہم انہیں بچائیں گے۔ اچھا پھر رب کائنات نے اس سمندر کے حصے کو فارغ کر دیا۔ البحر الشرقیہ، سمندر کے مشرقی حصے سے پوچھا کہ میرے کچھ نیک بندے تجھ پر سواری کریں گے تو ان کے ساتھ تیرا کیا سلوک ہوگا؟ تو بلکہ یہاں الفاظ کچھ یہ ہیں، رب کائنات نے کہا قد خلقتک فاحسنت خلقک، میں نے تجھے پیدا کیا اور بڑا سونا پیدا کیا، سمندر کو پیدا کیا اور میں نے اس کو بہت سونا پیدا کیا۔ وَأَكْثَرْتُ فِيكَ مِنَ الْمَاءِ، میں نے تجھے بہت زیادہ پانی تجھ میں رکھا۔ وَإِنِّي حَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا يُكَبِّرُونِي وَيُهَلِّلُونِي وَيُسَبِّحُونِي وَيَحْمَدُونِي، میرے کچھ بندے تجھ پر سوار ہوں گے تو کیا کرے گا تو؟ فَكَيْفَ أَنْتَ فَاعِلٌ بِهِمْ، کیا سلوک ہوگا تیرا ان کے ساتھ؟ قَالَ أُكَبِّرُكَ مَعَهُمْ، کہنے لگا سمندر کہنے لگا اے اللہ جب وہ تیرا نام لیں گے تو ان کے سنگ رل کر میں بھی تیرا نام لوں گا، اکبرک، میں بھی تیری تکبیر بیان کروں گا، میں بھی تجھے یاد کروں گا۔ تو اب حدیث کے الفاظ سن لیجئے، جب سمندر نے یہ جواب دیا کہ میں ان کو اٹھا کے رکھوں گا، میں ان کے ساتھ تیری تسبیح بیان کروں گا، رب کائنات نے سمندر کے اس حصے کے بارے میں یہ جملہ ارشاد کیا جو میرا عنوان ہے، فَأَعْطَاهُ اللَّهُ الْحِلْيَ وَالصَّيْدَ الطَّيِّبَ، سمندر کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے موتی پیدا فرمائے ہیں، سمندر کے اس حصے میں کھانے لائق مچھلیاں پیدا فرمائی ہیں، ورنہ کچھ سمندروں کے پانی کڑوے ہیں جہاں کوئی جانور زندہ رہ نہیں پاتا۔ تو یہ تو سائنس نے یہ کہا پانی کڑوا ہے زندہ نہیں رہ پاتا، اصل بات ہے کہ اللہ کی عطا ہو ہی نہیں سکی ہے، اور جن حصوں میں یہ مچھلیاں ہم کھاتے ہیں موتی نکلتے ہیں، یہ وہ حصہ تھا جو اللہ کی تمجید اور تسبیح بیان کرنے والا تھا اور نیک لوگوں کو اپنے اوپر اٹھانے والا تھا۔ بس اب اس موقع پر میں جملہ بول دوں گا،
وہ جو میں نے بار بار کہا، یہ نیک لوگ، یہ متقی لوگ، یہ ذکر والے لوگ، یہ فکر والے لوگ، میں کہوں گا ان کے سنگ رل جانا چاہیے اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ یقین جانیں قرآن کا بیان ہے اور حدیث کا، اللہ جھولیاں رحمت کے موتیوں سے بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزقوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نہ بھی کہوں تو آپ میرا عنوان سمجھ گئے۔ یہ پارساؤں کے ساتھ رہنا، اللہ کی عطاؤں والے علماء کے ساتھ رہنا اور پاک سیرت لوگوں کے ساتھ رہنا، میں کہوں گا یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ ایسا کرنے والے ان کے ساتھ رل کر اللہ کا ذکر کرنا، یہ سمندر نے ذکر کیا نا، کہا میں بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کروں گا، تو رب کائنات نے ان کو موتی بھی عطا فرما دیے، جواہر بھی عطا فرما دیے۔ لیکن جملہ بڑا عجیب بولا رب کائنات نے، جملہ بڑا عجیب بولا، میں سمندروں کے اندر موتی بنائے ہم نے، تم انہیں زیورات کے طور پر پہنتے ہو، حالانکہ ہم نہیں پہنتے۔ میں نے آج تک زیور نہیں پہنا، آپ نے آج تک موتی نہیں پہنے، تو یہ پہنتا کون ہے؟ فرمایا تم پہنتے ہو، ہم تو نہیں پہنتے۔ یہ ایک معمہ تھا، اس پر علامہ اسماعیل حقی نے جملہ فرما دیا اور خوبصورت فرما دیا۔ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے بیویاں پیدا کی، وہ تمہارے لیے پیدا کی، ان کا حسن پیدا کیا تو تمہارے لیے پیدا کیا۔ اگر موتی پہن کر وہ حسین ہو جائیں گی تو تمہارے لیے ہے نا، تو تمہارے ہی فائدے میں ہوا نا، تمہاری ہی خاطر اللہ نے بنایا۔ تلبسونہا، تم پہنتے ہو، یعنی تمہاری بیویاں پہنتی ہیں تو پہنتی تو تمہارے ہی لیے ہے نا، تو یہ زیورات ہم نے پیدا کر دیے جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، پھر کشتیوں کو صبح بچپن میں مجھے یاد ہے لڑکے آپس میں بطور شرارت یہ کھیل کھیلا کرتے تھے، لو جی سوئی کو پانی پر تیرانا ہے تو کیسے تیرائیں؟ اب جو مجھے جیسے نالائق ہوتے وہ سوئی رکھتے تو وہ ڈوب جاتی، ایک لڑکے نے ویسے تیرا دیا، مجھے وہ طریقہ یاد ہے لیکن وقت اتنا کم ہے کہ وہ نہیں بولنا چاہتا، ٹائم ضائع ہو جائے گا، تو سوئی ہم ڈالیں تو تیر نہ سکے۔ رب کائنات نے کہا بڑی بڑی کشتیاں یا بڑے بڑے جہاز جو سوئی سے لاکھوں اس سے بھی زیادہ وزن رکھنے والے ہیں، اگر تیر رہے ہیں تو سمجھو یہ تیر نہیں رہے، کسی نے ان میں یہ طاقت پیدا فرما دی ہے، کسی نے انہیں تیرنے دیا ہوا ہے، یہ اس لیے تیر رہے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، ان کشتیوں پر بیٹھ کر تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، یعنی رزق تلاش کرتے ہو، بہت بڑی نعمت ہوئی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین ہل رہی تھی، تو فرشتوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو ہل رہی ہے، کوئی اس پر رہ ہی نہیں سکے گا، کوئی اس پر ٹھہر ہی نہیں سکے گا، یہ تو بڑی لرز رہی ہے۔ فرشتے یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ رات کا وقت گزرا، جو صبح ہوئی تو فرشتوں نے دیکھا کہ اس ساری زمین پر بڑے بڑے پہاڑ جمے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا، یہ پہاڑ کو قرآن کی زبان میں کیل اور میخ کہا گیا، یہ میخیں گاڑ دیں اللہ نے تاکہ زمین ہلے نہ۔ اب دلچسپ عنوان یہ ہے، پہاڑ بنائیے، قدرت پوری ہو گئی، پہاڑ بنائے تاکہ تم یہ زمین پر لرز کر گر نہ جاؤ۔ یہ گدا گاڑی پر کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہو، ذرا کھڑے ہو کر سفر طے کیا گدا گاڑی پر، وہ تھوڑی دیر کے بعد تم فوراً گر جاؤ گے نیچے، وہ ہلارے اور وہ جھٹکے کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ اگر زمین مسلسل ہلتی ہوتی تو آج ہم اطمینان سکون سے بیٹھے لیٹے کھڑے نہ ہوتے، بار بار گرتے۔ کون کس کو سہارا دیتا؟ وہ بھی گر رہا ہوتا، کون کس کو سہارا دیتا؟ اس نے پہاڑ گاڑ کر زمین کو جامد کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن فرشتوں نے بات جو آگے بڑھائی، آخری لفظ کے علاوہ باقی تمام الفاظ میرے پاس ایک اور حدیث کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن وہ جو آخری لفظ تھا وہ آج میرے علم میں آیا، تو حوالہ امام جلال الدین سیوطی کا ہے۔ کیا فرشتوں نے کہا مولا بڑے طاقتور مخلوق ہے پہاڑ، اتنی بڑی زمین کو انہوں نے بالکل ساکن کر دیا، کیا ان پہاڑوں سے بھی کوئی شدید مخلوق تو نے پیدا فرمائی ہے؟ یہ سوال رب کائنات نے کہاں پیدا کی ہے؟ لوہا۔ آپ سمجھ گئے، لوہا کوٹ کوٹ کر پتھروں کو توڑ دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا اچھا اے اللہ، لوہے سے بھی کوئی زیادہ شدید طاقتور مخلوق تو نے پیدا فرمائی ہے؟ رب کائنات نے کہا آگ، ظاہرہ وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فرمایا کیا آگ سے بھی کوئی زیادہ طاقتور مخلوق تو نے بنائی ہے؟ رب کائنات نے کہا جی ہاں، پانی، ظاہر ہے وہ آگ کو بھی فنا کر دیتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اچھا پانی سے بھی کوئی زیادہ طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، ہوائیں، وہ پانی کو بھی اڑا کر لے جاتی ہیں۔ پوچھا کہ ہواؤں سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق ہے کوئی؟ فرمایا ہاں، الرجل، مرد ہم نے بنائے ہیں، یہ ہواؤں کو بھی مسخر کر لیتے ہیں۔
یہاں تک حدیث میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر پڑھی، لیکن اب ایک جملے نے مجھے حیران کر دیا. وہ کوئی اتنا غلط نہیں ہے، سمجھ نہ آنے والا نہیں ہے، بولوں گا تو فوراً ہنس بھی پڑو گے اور عقل بھی ٹھکانے آ جائے گی. رب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، مردوں سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق تو نے بنائی ہے، شدید. حدیث کے الفاظ ہیں اشد، مردوں سے بھی زیادہ کوئی اشد مخلوق ہے کوئی جو تو نے بنائی ہو؟ فرمایا ہاں، عورت. وہ اسے بھی ڈھیر کر دیتی ہے. اور عورت کا عنوان آپ اس دور میں جانتے ہو، بڑے بڑے پارسا ڈھیر ہو گئے، بڑے بڑے جبہ والے ڈھیر ہو گئے، بڑے بڑے دستاروں والے ڈھیر ہو گئے، بڑے بڑے جوان ڈھیر ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ عورت خطرناک عنوان بھی ہے، میٹھا عنوان بھی ہے، آگ لگا عنوان بھی ہے، رحمت مآب عنوان بھی ہے، شفقتوں بھرا عنوان بھی ہے، دشمنیوں بھرا عنوان بھی ہے. تو فرمایا کہ ہاں، سب سے زیادہ طاقتور انسانوں میں مرد تھا، پھر اس مرد سے بھی زیادہ میں طاقتور نہ کہوں تو خطرناک کہہ سکتا ہوں، ان مردوں سے بھی زیادہ خطرناک یہ عورتیں ہیں. ارشاد گرامی ہوا وَهُوَ الَّذِي وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ نے پھر یہ راستے بنا دیے. یہ راستوں کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. وہ لوگ غور کریں جن کے دیہاتوں میں زمین ہے، ان کے پلاٹ تک کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ زمین کوڑیوں کے بھاؤ بھی نہیں بکتی، کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وہ کچھ پیسے دے کر باریک سا راستہ لیتے ہیں، پلاٹ تک جا پہنچے کوئی راستہ تو مل جائے. رب کائنات نے کہا سمجھ آئی ہے نا، یہ راستے بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ راستے ہی نعمت نہیں ہے. میں راستوں کی دنیا کا ایک نالائق آدمی ہوں، مجھے راستے بھول جاتے ہیں. بڑے زمانوں کی بات ہے، مجھے راستے یاد نہیں رہتے. لطیفے کی بات ہے، مجھے اپنے سسرال کا راستہ 3 بار بھولا شروع میں، جو کہ کبھی بھولا ہی نہیں کسی کو، لیکن مجھے وہ بھی 3 بار بھولا. تو راستوں کی دنیا میں میں نالائق آدمی ہوں. پھر آخر کار کیا ہوا، ایک میں نے نشانی لگائی کہ جب یہ شے ہوگی تو سمجھو آ گیا سسرال. میں نے ایک نشانی طے کر لی، اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. جب نئے جائیں تو کوئی نشانی قائم کرتے ہیں. رب کائنات نے کہا وہ علامات، یہ صرف راستہ ہی نعمت نہیں ہے، راستوں پر کچھ نشانیاں بھی ہم نے ہی بنائی ہیں. اور نشانیاں بھی تمہارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور عطا ہیں. اگر یہ نشانیاں نہ ہوتی نا، نیا بندہ اسلام آباد جائے اس کے لیے کوئی شے ڈھونڈنی بہت مشکل. سب سڑکیں ایک جیسی، سارے گھر ایک جیسے، سارے مکان ایک جیسے. تو یہ جو سیکٹر 1 سیکٹر 2 فیز 1 فیز 2 فیز 3، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ وعلامات. یہ ہم نے انسانوں کے دلوں میں ڈالا کہ یہ نشانیاں لگا لو تاکہ تمہارے لیے گھروں میں پہنچنا آسان ہو جائے. تو وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اتنا کچھ کہنے کے بعد اب مکے والوں کے سامنے ایک سوال رکھا. فرمایا فمن يخلق كمن لا يخلق. جس نے اتنا کچھ پیدا کیا، کیا تم اس کے ساتھ ان کو شریک کر رہے ہو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کچھ اور کیا بنائیں گے، یہ تو خود بنائے گئے ہیں. افلا تذکرون. اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی. اللہ اکبر. والذین یدعون من دون واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اللہ اسے بھی جاننے والا ہے. اچھا، ایک جملہ رہ گیا. آج مجھے 1-2 منٹ زیادہ چاہیے، سبق پورا ہونے والا ہے، لیکن چند بالکل ابلتے جملے ہیں جو بطور سبق ہمیں چاہیے، تو میں 1-2 منٹ آپ کے زیادہ استعمال کرنا چاہوں گا. 40 منٹ تو ویسے پورے ہو چکے ہیں. رب کائنات نے جو یہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے. کھلی دعوت ہے، اور گھر جا کر لیٹ کر سوچنا شروع کر دینا. نیند آ جائے گی لیکن نعمتیں ختم نہیں ہو پائیں گی، اور یہ سوچنا عین عبادت ہوگی. بھئی اللہ کی قدرتوں میں غور کرنا ہے. آج ویسے گننا شروع کرنا، ایک اشارہ دے دوں، گننا ذرا یوں شروع کرنا. تم نے ایک بار پہلے بھی میں نے کہا، تم نے نوالا اٹھایا، جانتے ہو اس نوالے کی نعمت کو تیار ہونے کے لیے پیچھے کتنی نعمتیں ہیں. یہ کسی چکی میں پسا، وہ چکی کسی نے بنائی، اس کے پارٹ کہیں سے آئے، وہ لوہے کے پرزے کسی نے بنائے، پھر بجلی بنی وغیرہ وغیرہ. ایسے ذرا سوچتے چلے جانا، تم شمار نہیں کر پاؤ گے. آخر میں کہا کہ ان اللہ غفور الرحیم. میں یہ جملہ ہے جس پر مجھے رکنا ہے. میں نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے. اللہ بخشنے والا ہے. بھائی بخشنے والے کا تعلق تو یوں ہوتا ہے کہ پیچھے کلام چل رہا ہوتا، گناہ کرتے ہو، شرارتیں کرتے ہو، بدتمیزیاں کرتے ہو، توبہ کرو، اللہ بخشنے والا ہے. عنوان یوں ہونا چاہیے تھا. بخشنے کا تعلق تو اس بات کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں تم گن نہیں سکتے، اللہ تمہیں بخشنے والا ہے. وہ جاننا چاہیے یہ تعلق کیا ہے، اس کلام کا آپس میں تعلق کیا ہے. یہی تو بات ہے. قرآن میں دلچسپی کے سامان بہت زیادہ ہے، لیکن غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وہ غور و فکر کرنے والا میں نہیں ہوں کہ آپ سمجھیں کہ وہ میں ہوں. یہ ائمہ تفسیر ہیں، ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے ہمیں غور و فکر کے راستے پر ڈالا ہے. اللہ ان کی تربتوں پر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرمائے.
اچھا تو فرمایا کہ بہت سی نعمتیں ہیں تم گن نہیں سکتے، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ عنوان کیا ہے جناب؟ یاد رکھیے ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب. یہاں تک کہ ایک دن حضور نے فرمایا تمہارے جسم میں یہ جو جوڑ ہیں 360 ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دینا لازم. صرف جسم کی بات، صرف جوڑوں کی بات. ہڈیاں الگ نعمت، گوشت الگ نعمت، چمڑا الگ نعمت، رنگ روپ الگ نعمت، حسن و جمال الگ نعمت، وغیرہ وغیرہ. بال الگ نعمت. یہ گنجے لوگوں سے پوچھو، وہ بال جڑوانے کے چکر میں ہیں، نعمت ہے تو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا. اچھا جناب علی تو فرمایا کہ نعمتیں شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اللہ معاف کرنے والا ہے. ائمہ تفسیر نے کہا کہ بات یہ تھی کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا واجب تھا. اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر تو تب ادا کر پائیں کہ پتہ ہو کتنی ہے، جب نعمتوں کا پتہ نہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ شکر کتنا ادا کرنا ہے. تمہارا پھر ہمارے بس میں نہ ہوا کہ ہر نعمت کا شکر ادا کر پائیں. پھنس گئے. مولا مہربانی فرمایا، میں اللہ معاف کرنے والا ہے، جتنا ہے اتنا تو کر دو، جتنی ہمت ہے اتنا تو کر لو، باقی رہی بات کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم. یہ ہے تعلق. اگر تم سے وہ نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی تو شکر کیسے ادا ہو پائے گا؟ لیکن جتنا کر سکتے ہو اتنا تو کرو نا. ان اللہ لغفور الرحیم. باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ نہیں کہ کرو ہی نہ تو پھر کہے مولا تو معاف کرنے والا ہے، ایسے نہیں. کرو، پھر جو چوک رہ جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اچھا جناب علی فرمایا کہ یہ تم انہیں اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، یہ بت انہیں اللہ کے ساتھ ملا رہے ہو، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تمہارے ان کے سامنے کون بیٹھا ہوا، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ان کے سامنے کون بیٹھا ہوا ہے. اور جو میں ہوں، میں تمہارے سامنے کو بھی جانتا ہوں، تمہارے چھپی ہوئی شے کو بھی جانتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. جو تم چھپاتے ہو نا سوچوں میں، دلوں میں، میں تو وہ بھی جانتا ہوں. اللہ وہ ہوتا ہے جو سب کچھ جانتا ہے. وہ اللہ کیسے ہوا جو سامنے بیٹھنے والوں کو بھی نہ جانے، سامنے آنے والوں کو بھی نہ جانے. میں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ اور معبود کچھ پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. تو انہیں کیا معلوم کہ کب قیامت قائم ہوگی، کب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. بھائی یہ ایک بار میں نے 3-4 درس پہلے کہا تھا کہ ضیاء النبی شریف کی 5ویں جلد وہ ہے جس میں رسول پاک علیہ السلام کے کمالات کا بیان ہے، حضور کے معجزات کا بیان ہے، اوصاف حمیدہ کا بیان ہے. تو آپ کو پڑھنی چاہیے، یہ میں نے دعوت دی تھی. تو اب ہوا یہ ہے کہ 7-8-10 بندوں نے کہیں نوید سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں لا دو، ہمیں لا دو، ہمیں لا دو. اب پتہ کو نہیں ہے کہ وہ کون ہے. جس نے یہ جلد منگوانی ہے نوید کو ذرا نام بھی لکھوا دیں اور انہیں پیسے بھی جمع کرا دیں. پس وہ 2-4-8-10 جو بنیں گے پھر میں آپ کو منگوا دوں گا. 26 اکتوبر بروز منگل کو سبزی منڈی میں درس قرآن ہوگا. 24 نومبر بروز اتوار بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد غوث الاعظم میں درس قرآن ہوگا. 23 یہ ایک اعلان ہے بھائی. اچھا 23 نومبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامعہ مسجد غوث الاعظم میں موہانہ روحانی محفل ہوگی جس میں خصوصی خطاب علامہ سجاد ساجد صاحب فرمائیں گے. اور اہم ترین اعلان سماعت کر لیجئے. 2 سال پہلے جنڈا میں جامعہ مسجد بابو جی کے نام سے تعمیر ہوئی. قاضی محمد عمر صاحب وہاں کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، متولی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں خواتین کے لیے ایک مدرسے کا سنگ بنیاد قائم ہو رہا ہے. تو ہماری بچیوں کے لیے مذہبی علوم کے لیے ایک درسگاہ کا قیام ہونا چاہتا ہے جس کے لیے افتتاحی تقریب 23 اکتوبر بروز ہفتہ یعنی پرسوں اس سلسلے میں مدرسے کا سنگ بنیاد قائم کرنے کے لیے افتتاحی تقریب ہوگی دن 11 بجے. اور مدرسے کی افتتاحی تقریب کے موقع پر دعا کرنے کے لیے تشریف لائیں گے قبلہ پیر سید غلام قطب الحق گیلانی